बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, इस जाली निज़ाम हुकूमत के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और ना ही पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है। बिजली की कीमतें मुसलसल इसलिए बढ़ाई गई कि IMF से $7 अरब जो कर्ज है वो मंजूर हो सके और वो जल्द अज जल्द मिल सके। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त तक का कैलेंडर जारी हो गया है, लेकिन जो 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। यानी कि पाकिस्तान का जो कर्जा है $7 अरब का, वो एजेंडे में शामिल नहीं और उस पर गौर नहीं किया जाएगा। ये है अब तक की इत्तला। हमने IMF की शराइत पूरी करते हुए बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया है और मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बलक रहा है। कोई एक ख़ानदान या कोई एक घर भी ऐसा नहीं जो कि बिजली के बिलों की वजह से तंग ना आया हो। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है जहाँ पे घर का किराया जो है वो बिजली के बिल से नीचे आ गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंसान की आमदनी होती है और आमदनी में से सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो होता है किराए के घर का। तो बड़ी आमदनी का हिस्सा किराए के घर में चला जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया है, बल्कि पहले नंबर पे आ गया है जहाँ पे किराया कम है घरों का और बिजली का बिल ज़्यादा हो गया है। और ये जुल्म व सितम अभी तक जारी है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को वो जो $7 अरब जिसके लिए ये हुकूमत सारा जुल्म पाकिस्तान के अवाम पे ढा रही थी, वो भी एजेंडे में शामिल नहीं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, और एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। दूसरी खबर यह है, डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर पाकिस्तान, उनको भी धमकाया गया, डराया गया और उनको भी कहा गया है कि जनाब आपने अगर कुछ बोलने की कोशिश की तो आप पे आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा। ये जाली निज़ाम, जाली हुकूमत जो है वो ये धमकियां दे रही है और हो सकता है उनके पीछे सहूलतकार भी हों कोई ना कोई। तो बहरहाल डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस बारे में दो टोक अंदाज में जवाबन उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो बिल्कुल फ़ौरन लगाए, और इस सिलसिले में आर्टिकल अगर 6 लगाना चाहें तो कोशिश कर लें, तो अपनी खुशी भी पूरी कर लें। और ये 1500 केसेस पहले चला चुके हैं और एक केस और बना के देख लें और ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं अपनी बात और जो हमारे पास बहुत कुछ मौजूद है, मटेरियल मवाद, और जो हम भी फिर बाहर लेके आएंगे, उस वक्त अच्छा है कि कोई लीगल फोरम मिल जाए और कमरा अदालत में भी हम ये बताएंगे। तो काजी फाइज ईसा ने आपका नाम लेकर कहा कि 90 दिन में इलेक्शन तारीख ना दे सके, ये सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने काजी साहब के बारे में बहुत कहा, उसकी भी अहमियत काजी फाइज ईसा को होनी चाहिए। आपके आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जिंदा भी इसी मुल्क में हूं और पाकिस्तान में ही रहूंगा। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, मैं भी यही हूं, तो ये भी आजमा कर देख लें। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का जवाब है। और ऐसा ही जवाब जो है वो इमरान खान साहब और उनकी बहन अलीमा खान वो भी दे रहे हैं कि जनाब ये डराते हैं कि हम आपको मिलिट्री कोर्ट ले जाएंगे, फौजी अदालतों में लेके जाएंगे और फिर ये डराते हैं कि हम आपको एलिमिनेट कर देंगे, यानी आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो चाहें करें, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो इमरान खान कह रहे हैं वही डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। और इसके साथ साथ इस पे काफ़ी ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो इमरान खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं जेल में। अब अगली खबर जो है वो है कि जनाब काजी फायज ईसा साहब को आखिरी वार्निंग दे दी गई है और आखिरी वार्निंग उनके घर के सामने आकर दी गई और उनकी राजधानी के सामने आकर दी गई। कल आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और वह जुलूस अपने मुख्तलिफ राहों से गुजरता हुआ और शाहराह दस्तूर पे पहुंचा। उनको डी चौक पे रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं रुका और वो रेड जोन में गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और वहां पर जाकर उन्होंने खबरदार किया है। और अब ये मामला जो है वो काफ़ी आगे तक जा चुका है कि अगर मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की दरखास्तों की समाअत के वक्त अगर अपना फैसला वापस ना लिया
تو پھر ہم دوبارہ آئیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ کافی اس میں شدت آ گئی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مسئلے کو حل کر لینا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر مشتمل فل بینچ یعنی کہ 3 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے مبارک ثانی کیس میں، اور اس میں مختلف پیراگرافز جو ہیں ان پیراگرافز کا ذکر ہے۔ اب وہ سب کے سب اس وقت اگلی بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتیں قومی اسمبلی میں بھی پارلیمان میں بھی اس بات پر متفق ہو چکی ہیں کہ قاضی صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ خلاف آئین بھی ہے، ماورائے آئین بھی ہے، ماورائے قانون بھی ہے، اور انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ فی الفور یہ فیصلہ واپس لیں۔ تو کل جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام جو شرکاء جو مظاہرین آئے اور انہوں نے بھرپور نعرے بازی بھی کی، وہاں پہ تقاریر بھی ہوئیں، اور قاضی صاحب کو وارننگ دی گئی، آخری الٹیمیٹم دیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 7 ستمبر سے پہلے اگر یہ فیصلہ نہ ہوا تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ لہذا کیونکہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اور حساس نوعیت کے اس مسئلے کو جتنی جلدی ہو سکے حل کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ اگلا جو ہے جی، اگلی خبر جو ہے وہ ہے عدم اعتماد سے متعلق عدم اعتماد، اور وہ ہے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف خبریں چلوائی گئیں کہ جناب ان کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے نہ صرف اس کی تردید کر دی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک عدم اعتماد آئے، اور جن رہنما کا نام لیا جا رہا تھا عاطف خان صاحب، انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں اور کسی قسم کا کوئی امکان نہیں، ہمارے اگر اختلافات ہیں تو وہ پارٹی کے اندر ہیں، اور وہ ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے، رائے کا اختلاف ہے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، اور جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہیں گے، اور عمران خان صاحب کپتان سے ہماری ساری باتیں ہوتی ہیں، اور اس سے کسی پارٹی سے باہر کسی مخالف کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لہٰذا علی امین گنڈاپور کے خلاف کسی قسم کی کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی، اور ان خبروں کی انہوں نے کر دی ہے جی تردید۔ اگلی خبر ہے 22 اگست کو، یعنی کہ پرسوں، کل نہیں پرسوں، آج 20 تاریخ ہو چکی ہے، اور کل کے بجائے پرسوں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ ہے، اور اس جلسے کی پاکستان تحریک انصاف بھرپور تیاری کر رہی ہے، اور نہ صرف تیاری بلکہ تیاریاں کر رہی ہے۔ اس میں خیبر پختونخوا سے بھی اور پنجاب کے مختلف شہروں سے، سندھ سے، بلوچستان سے لوگ آئیں گے، اور عوام نے آنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارٹی لیول پہ اس کو آرگنائز کر رہی ہے کہ یہ ہماری پاور شو ہوگی، اور اس میں ہم بھرپور ہماری عوام کی نمائندگی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں شعیب شاہین صاحب اور دیگر رہنماؤں نے واضح طور پہ خبردار کیا ہے کہ اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے جو منفی نتائج ہیں اس کے ذمہ دار حکومت ہوگی، ہم نہیں ہوں گے۔ اور پنجاب میں البتہ پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی ہے، اور نہ صرف پکڑ دھکڑ بلکہ گرفتاریاں شروع گئی ہیں، چھاپے مارے جا رہے ہیں مختلف گھروں میں، اور لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور اس لسٹ کے اکارڈنگلی جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے متحرک رہنما ہیں، متحرک تنظیمی لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان سب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں سے کوشش کی جا رہی ہے، ڈپٹی کمشنرز کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اسسٹنٹ کمشنر کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہاں سے بسیں نہ چلنے پائیں، تو ٹرانسپورٹرز کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ بسیں نہ دیں کرائے کے لیے، اور یہ اس جلسے میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اسلام آباد میں یہ جلسہ ہے، اور ہائی کورٹ نے اس کا حکم دے رکھا ہے، اور اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ اس جلسے کو منسوخ کیا جائے گا یا این او سی منسوخ کیا جائے گا، لہذا حالات و واقعات جو ہیں اب اس کا انحصار حکومت پہ ہے، مریم سرکار پہ ہے اور شہباز سرکار پہ ہے، دیکھیں وہ کیسے کرتے ہیں اس کا بندوبست، لیکن اس دفعہ مشکل ہے کہ کچھ کیا جا سکے۔ دوسری جانب جنرل فیض حمید صاحب کا معاملہ وہ ابھی تک خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور ایک بات کی جا رہی ہے جو کہ انتہائی جہالت پر مبنی ہے۔ پہلے تو جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا، ٹاپ سٹی کا معاملہ تھا، پھر 9 مئی کا کہا گیا، پھر 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا، اب کہا جا رہا ہے
کہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا۔ اب وہ وعدہ معاف گواہ میں آپ کو بتا دوں قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور کہا جا رہا ہے منصوبہ ساز، وہ کہتے ہیں یہ منصوبہ ساز ہے، مین آدمی۔ تو جو مین ایکیوزڈ ہوتا ہے، جو بڑا ملزم ہوتا ہے کسی بھی مقدمے میں، وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتا۔ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں نیچے چھوٹے لوگ، اور جو مرکزی ملزم ہے اگر اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے تو اس کے بعد پھر وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ ایک طرف عمران خان کو کہتے ہیں منصوبہ ساز ہے، بڑے منصوبہ ساز میں، دوسری طرف جنرل فیض حمید کو کہتے ہیں، تیسری طرف کسی اور کو کہتے ہیں، چوتھی طرف بہت سارے بے شمار رہنما پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو مین ایکیوزڈ ہے وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنتا، کیونکہ اگر مین ایکیوزڈ کو آپ نے وعدہ معاف گواہ بنا کے فارغ کرنا ہے تو پھر تو وہ مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ ایک وعدہ معاف گواہ کی تلاش میں ضرور ہیں، جو کہ ابھی تک مل نہیں رہا۔ ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے جیل انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی ہے محمد اکرم کے حوالے سے، یعنی کہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ان کا کل لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں کیس تھا۔ ان کی اہلیہ نے ان کی گمشدگی پہ، ان کے لاپتہ ہونے پہ، ان کے اغوا پہ پیٹیشن فائل کی ہے، اور عدالت نے جیل انتظامیہ کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تسلی بخش نہیں ہے، اور انتظامیہ کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے۔ 14 اگست سے محمد اکرم کا کچھ پتہ نہیں، اور عدالت نے درخواست گزار کو تھانہ صدر بیرونی میں اندراج مقدمہ کی درخواست جمع کروانے کا بھی حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے انٹیلیجنس بیورو اور سی پی او راول پنڈی سے آئندہ سماعت پر بیان حلفی طلب کر لیا ہے کہ وہ آ کے بیان حلفی دیں کہ ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ محمد اکرم کو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کو اٹھایا گیا ہے، اور ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر طلباء نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور آل پاکستان تاجر تنظیموں کے صدر کاشف چودھری نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ 28 اگست کو پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی، اور یہ ہے مہنگائی بے روزگاری کے خلاف۔ یہ ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن جی۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔